میں اعلیٰ عہدیداروں کو ہاتھ باندھ کر التماس کرتا ہوں کہ میرا محمد جیون نام ہے، میرا گاؤں محمد خان چانڈیو سے تعلق ہے، اور میرا بھائی یہ راہل علی چانڈیو بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا جو تھانہ ہے وہ پی ایس عاقل ہے، لاڑکانہ اور میں یہ ہاتھ مانگ کر اس لیے التماس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان آرمی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اسی لیے اعلیٰ عہدیداروں چیف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف اور کور کمانڈر کراچی اور چیف جسٹس صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو ہاتھ باندھ کر التماس کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہو رہی ہیں ان کے اوپر کوئی نظر ثانی کرے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں بھی کسی ادارے میں جاتے ہیں، ہمیں واپس کیا جاتا ہے کہ پیسے نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ جو بااثر لوگ ہیں، حاجی گل حسن چانڈیو، وہ منشیات فروش ہے، اور وہ وہاں سے اپنے پیسے جو ہے وہ ہر ادارے کو تقسیم کرتا ہے، وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ تھانہ مہی مکول ضلع کمبر میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے جو ہے نا بھابھی کو موٹر سائیکلوں کے ذریعے ٹکر مار کر گرا کر ہڈی توڑ دی گئی، تو ہم نے ایف آئی آر کا بولا ایس ایچ او مہی مکول کو، تو اس نے جو ہے نا ہمیں 2 لاکھ مانگ کر کہا کہ 2 لاکھ دو گے تو میں ایف آئی آر بناؤں گا، ورنہ میں ایف آئی آر نہیں بناؤں گا، اور ہمیں واپس کر دیا۔ واپس بھی ایسے نہیں کیا، اس نے ہمیں دھکے دیے اور وہاں سے منہ ماری کر کے ہمیں واپس کر دیا۔ ہم نے کورٹ کا رخ کیا، کورٹ سے ہم نے آرڈر لیا، اور کورٹ سے آرڈر لے کر ہم نے ایف آئی آر کو بنوا لی۔ یہ ایف آئی آر اس نے کاٹ لی، لیکن اس نے ہمیں دھمکی پھر سے 2 لاکھ مانگنے کے بعد پھر کہا اسی ایف آئی آر کو میں ایسا جو ہے گم کر دوں گا کہ تم لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور 2 لاکھ جب تک نہیں دو گے میں کچھ نہیں دوں گا۔ ہمارے سے 10-20 ہزار لیے بھی ہے اس نے، لیکن پھر بھی یہ مجرموں کو ضمیر حسین اور ارشاد علی اور گلبہار کا بیٹا ہے یہ ارشاد علی، اور نادر علی رجب علی کا بیٹا ہے، اور ضمیر حسین جو ہے یہ حاجی گل حسن منشیات فروش کا یہ بیٹا ہے، اور یہ اسی طرح کا ہی بااثر بنا ہے۔ یہ گنڈوں کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اس کے ماموں محمد اعظم اور حاکم علی بھی یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ ہمیں ذلیل بھی کرتے ہیں اور ہمیں ڈرا دھمکا کر پوری فیملی کو ہراساں کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے یہ اصلی کاغذات میرے باپ دادا کے جو ہیں وہ موروثی ملکیت سے ہی میرا یہ تنازع چلتا آ رہا ہے، لہذا اس کے پیچھے میری والدہ کا بھی قتل ہوا، میرے بھائی کو کلاڑیاں مار کر زخمی کر دیا اور جنا ہاسپٹل سے یہ بچ کے آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ میری بھابھی کو انہوں نے جو ہے وہ ٹکر مار کر موٹر سائیکل سے گرا کر اس کی ہڈی جو ہے کندھے کی توڑ دی، پھر میرے اوپر گھر میں گھس کر میری فیملی پہ حملہ کیا، جہاں سے ابھی بھی کوئی بھی تدارک نہیں ہو رہا۔ پی ایس عاقل تھانہ جس کا ہم رخ کرتے ہیں، تو یہ ایک منشیات فروشوں کا ایک بہت بڑا حامی ہے پی ایس تھانہ عاقل جو ہے، لہذا ان کے اوپر منشی جہان شاہ اور جو ایس ایچ او ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، کیونکہ ہم ان کے پاس این سی کٹوانے کے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں یہ انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں، جو فائرنگ کی ہمارے گھر کے اوپر کی ہے، اور گھر میں گھس کر ہمیں ڈنڈے مارے ہیں اور یہ چاقو کے وار کیے ہیں، یہ میرے اوپر اس طرح ہے۔ اور میں یہ وہاں سے میڈیکل لیٹر لینے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، این سی بھی نہیں کاٹی ہے اور مجھے لیٹر بھی نہیں دیا، لہذا جب تک مجھے حق نہیں ملے گا میں ہر ایک ادارے کے آگے ہاتھ بھی جوڑتا رہوں گا، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے اور اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے ہر ایک دروازے کا بالکل میں رخ کروں گا۔ کیسے جہاں بھی آپ کہو کہ میں وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں، کسی کا حق تلفی نہیں کر رہا ہوں، ہمارا حق تلفی کیا گیا ہے، لہذا ہمیں حق دیا جائے۔ میرے بھائی کو اغوا بھی کیا گیا تھا، پولیس کے موبائل سرکاری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اغوا کر کے پی ایس تھانہ جو ہے وہ عاقل ملوث تھا، ایک اے ایس آئی ضمیر حسین چوہان جو ہے نے اس کو اغوا کر کے لے گیا، 6 دن گم کیا، وہاں اس کو فل فرائی کرنے کے چکر میں لے گیا، اور وہاں سے ڈی ایس پی عبدالقادر صاحب نے اس کو واپس کروایا کہ خدارا میں ان سب کو جانتا ہوں، یہ بے گناہ ہے، اس کو نہیں مارو، تو اس کو باحفاظت اپنا بندہ دے کر اس کو واپس کیا پی ایس عاقل تھانے میں، اور پھر اس کو ہم نے وہاں سے رہا کروایا۔ اور اسی طرح جیسے مجھے بھی انہوں نے میں این سی کروانے کے لیے مجھے مارا ہے، تو میں گیا ہوں تو مجھے این سی میری کاٹنے کے بجائے انہوں نے ہمارے خلاف ایک این سی جھوٹی بنوا کر جو میری ساس ہے
اور 8 دن پہلے سے گری ہے، اس کو چوٹ لگی تھی، وہ ایک نیا ایک جھوٹا کیس بنا کر میرے اوپر ایکس رے ان کے غلط بنوا کر اور میرے خلاف ایک پرب گھنٹہ بنا کر اور جھوٹا کیس بنانا چاہ رہے تھے اور میری NC نہیں کاٹی. ابھی کس کو آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں چیف آرمی اسٹاف کو بھی، چیف جسٹس صاحب کو بھی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی، اور چیف آرمی اسٹاف کے بعد جوائنٹ چیف صاحب کو بھی، اور کور کمانڈر صاحب کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی، اور IG سندھ کو بھی میں یہ ہاتھ باندھ کر درد بانا یہ میں جو اپنی اپیل کر رہا ہوں، اس کے اوپر رن کیا جائے میرے اوپر اور میری فیملی کے اوپر، اور ہمیں یہ تحفظات دی اور ہمیں جو قبضہ کی ہوئی ملکیتیں وہ بھی واپس ملے، اور لہٰذا اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں ہمارا تدارک کیا جائے.